إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. معزز علماء کرام اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ یہ بات آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ میں نے ایک محدود وقت کے اندر حدیث جبریل کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے. حدیث جبریل سے مراد وہ حدیث ہے جو بہت سی کتب احادیث کے اندر موجود ہے اور مختلف صحابہ سے روایت ہے، جس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کچھ سوالات کیے اور آپ نے ان کے جوابات دیے. تو یوں تو یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ علماء اور خطباء کی زبانی سنی ہوگی، لیکن اس حدیث سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ویسے تو آپ نے الحمدللہ سنی، لیکن اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عقیدے کی اصلاح کے تعلق سے یا ہمارے عمل کے تعلق سے ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف وہ رہنمائی کرتی ہیں. تو اس کی ایک بہت جامع اور علمی شرح وہ تو نہ اس کا وقت اجازت دیتا ہے کہ اس کی طرف جایا جائے، نہ مجمع اس بات کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو طلباء کے یا علماء کے سے متعلق ہیں، عام عوام شاید ان بحث کو نہ سمجھ سکیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو سامنے رکھتے ہوئے اس حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العزت مجھے صحیح حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے بعد ہم سب کو، کہنے والے سمیت اور سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بینما جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اطلع علینا رجل، کہ اچانک ایک شخص آیا، شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، سفید لباس اس نے زیب تن کیا ہوا تھا، اور اس کے سر کے بال کالے تھے بالکل،
لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر آثار سفر میں نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی ایک اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ اور پھر وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اس نے اپنے دونوں زانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے ملا دیے، ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ران پر رکھا، یہ مفہوم بھی ہے، یا اپنے دونوں ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر رکھا، اور کہتے ہیں اگر اس سے مراد اللہ کے رسول کی ران مبارک کو لیا جائے تو یہ کمال عاجزی ہے۔ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد، اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تمہیں اس کی استطاعت ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب اس نے سوال کیا تو سوال کے بعد جب آپ نے جواب ارشاد فرمایا تو اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فعجبنا، ہمیں تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ، یہ شخص سائل ہے، سوال کرتا ہے، تو سوال کرنے والے کو پہلے سے مسئلے کا علم نہیں ہوتا، تو تعجب اس بات پر تھا کہ جب اس نے سوال کیا اور آپ نے جواب دیا تو بس اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ اس نے یہ کہا کہ آپ نے سچ کہا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سوال کا جواب سائل کو پہلے سے معلوم تھا۔ اس چیز نے صحابہ کو تعجب میں، حیرت میں ڈال دیا۔ پھر اس نے کہا فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، مل احسان، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے اللہ کی عبادت کرو، اتنا تمہارا عبادت کے اندر اشتغال ہو، تم اتنے عبادت کے اندر منہمک ہو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ پھر اس نے آپ سے ایک اور سوال کیا، کہا متی الساعہ، آپ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، یعنی آپ نے اپنی ذات کو مراد لیا اور فرمایا کہ جس سے یہ مسئلہ پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ مانا یہ کہ اس بارے میں میرا اور تمہارا علم برابر ہے، جس طرح تمہیں نہیں پتا قیامت کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا۔ اس نے کہا فاخبرنی عن اماراتها، پھر آپ ایسا کیجئے کہ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتها، وفی روایت ان تلد الامۃ ربها،
فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو یا اپنی مالکن کو جنے گی. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. اور تم دیکھو گے کہ ایسے لوگ جنہیں کبھی پہننے کے لیے جوتا میسر نہیں تھا، ایسے لوگ جو ننگے پیر والے ہیں، ننگے بدن والے ہیں، یا بالکل بھوک و افلاس کی زندگی گزار رہے تھے، ایسا وقت دیکھو گے ان کے حالات ایسے بدلیں گے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے. یہ روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی سائل چلا گیا تو فلم منطلق، جب یہ سائل چلا گیا جناب عمر کہتے ہیں فلبثت ملیا. وفی روایت، ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ جناب عمر نے یہ جو کہا کہ میں کچھ دیر ٹھہرا، تو اس کچھ دیر ٹھہرنے سے بعض راویوں نے یہ نقل کیا کہ یعنی 3 دن کے بعد. بہرحال آپ نے جناب عمر سے کہا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر آپ کو پتا ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ جناب عمر نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا کہ فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے کہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. یہ تو یہ حدیث تھی مکمل، اور اس کا ترجمہ. اب میں نے اس روایت کے تعلق سے کچھ باتیں وضاحتاً توضیحاً پیش کرنی ہے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ حدیث مروی ہے. جناب عمر کی جو روایت ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. جناب عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے وہ صحیح مسلم میں جو جناب عمر سے ہی ہے، وہ جناب عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. اور ویسے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے بھی یہ روایت مروی ہے اور ان کی روایت مسند احمد میں ہے. ابو ذر غفاری سے بھی حدیث مروی ہے اور یہ حدیث ابو ذر غفاری سے جو مروی ہے وہ سنن نبی داؤد میں ہے. یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے اور جناب انس بن مالک سے مروی یہ حدیث مسند بزار میں ہے. یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے اور اس کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی مروی ہے. ہم اس تفصیل میں جائے بغیر کہ یہ کن کن صحابہ سے مروی ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ یہ صرف جناب عمر سے روایت نہیں ہے بلکہ جناب عمر کے علاوہ بھی صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسنادی حیثیت سے ظاہر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اس پر کسی قسم کا کوئی کلام ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ روایت جو اس کی جو ابتدا ہے کہ جناب عمر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، اطلع علینا رجل، ایک شخص آیا اور اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور اس کے جو سر کے جو بال تھے وہ بھی کالے تھے. تو بعد روایت کے اندر جو صحیح ابن حبان کے اندر ہے اس کے اندر یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ ان کے داڑھی کے بال بھی کالے تھے. اس صفت کو بیان کیا گیا. اس صفت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جبریل کے کپڑے سفید تھے، ان کا حلیہ بتایا جا رہا ہے، ان کے سر کے بال کالے تھے، اور ایک روایت جو ابن حبان میں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے داڑھی کے بال بھی کالے تھے. وہ آیت اللہ کے نبی کے پاس علم سیکھنے کے لیے تھے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طالب علم کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے.
اور یہ جو سر کے اور داڑھی کے بال کالے ہیں، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ طالب علم کو علم جو ہے وہ اس جوانی کے علم عمر میں حاصل کرنا چاہیے۔ یہ عمر ایسی ہے کہ جس میں انسان کے اندر سمجھ بوجھ ہے، اور یہ عمر علم حاصل کرنے کے لیے بہترین عمر ہے۔ جبریل امین جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آئے اور اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جبریل امین نے اللہ کے نبی کو سلام نہیں کیا، تو ابو داؤد کی روایت کے اندر جو ابو ذر غفاری سے ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی کو سلام کیا اور اللہ کے نبی نے اس کو جواب بھی دیا۔ مثلا یہ بات اس لیے کہی گئی تاکہ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ کیسا سائل تھا، اس نے تو آ کے سلام ہی نہیں کہا۔ تو ایسا بعض لوگ اعتراض اس بنیاد پر کرتے ہیں جب انہیں ان چیزوں کا حقائق کا علم نہیں ہوتا۔ تمام احادیث کو جمع کر کے ہی اس پر صحیح معنی میں بات کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اس پر آثار سفر نہیں تھے، یعنی یہ مسافر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا جو سفید کپڑے تھے اس میں کہیں بھی سفر کی علامت نہیں تھی، کپڑے پہ کہیں کوئی داغ دھبا وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی ایک اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ سب کے سب یہ بات طے کر چکے تھے کہ یہ مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر عقیدے کے تعلق سے میں ایک بات کہوں گا اور یعنی اتنی توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیے جناب جبریل انسانی شکل میں آئے اور صحابہ کرام نے ان کے بارے میں جو تجزیہ کیا کہ یہ شخص مسافر بھی نہیں ہے اور مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ صحابہ نے کچھ نہیں کہا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام ولی اللہ نہیں ہیں؟ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ ملاقات کی، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی صحبت میں رہے، تو صحابہ کرام تو ولایت کے اعلیٰ درجے پر تھے نا۔ تو یہ کیسی ولایت ہے کہ اس نے فلاں کو دیکھا تو اسے پتہ نہیں کیا کچھ نظر آ گیا، اس کے اندر ایمان ہے نہیں ہے؟ یہ اس طرح کی باتیں جو لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابرین کو بڑا بنانے کے لیے کہی، ذرا اس حدیث کی روشنی میں یہ بات دیکھیں کہ صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی ولی اللہ نہیں ہے۔ صحابہ تو اس سے زیادہ کچھ نہ سمجھ سکے، صرف یہ سمجھ میں آیا کہ یہ مسافر نہیں ہے، اور یہ حتیٰ کہ آخر میں ہے کہ اللہ کے نبی نے جناب عمر سے پوچھا بھی، تمہیں پتہ ہے یہ سائل کون ہے؟ تب بھی جناب عمر نے یہ نہیں کہا میں تو پہچان گیا تھا، میں نے تو پہلی نظر میں یہ سمجھ لیا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے اکابرین کے بارے میں یا جو جھوٹے قصے کہانیاں لوگوں نے اپنے اکابرین کے تعلق سے وضع کی ہے، انہیں سوچنا چاہیے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ نہیں، جن کے بارے میں اللہ نے جنت کی ضمانت دی، جن کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی معنی میں پکے سچے مومن ہیں، اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، ان کے بارے میں کتنی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام میں کسی نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ فلاں تو پہچان گیا تھا، نہیں، جب اللہ کے رسول نے بتایا تب سمجھ میں آیا۔ اسی طرح جبریل امین کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ اطلع علینا رجل، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، تو جناب جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے ایک شخص کو دیکھا، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ جبریل امین انسانی شکل میں آئے، بلکہ بعض احادیث کے اندر یہ موجود ہے
کہ جناب جبریل امین جب اللہ کے رسول کے پاس آتے تو اکثر و بیشتر وہ ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے جن کا نام دحیہ کلبی تھا. پھر آ کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور آپ سے سوال پوچھا. ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جبریل امین کون ہے. جبریل امین جو ہیں انہیں اللہ تعالی نے اس معاملے پر مقرر کیا کہ وہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جبریل کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فرمایا کہ جبریل امین کے بارے میں کہ جو جبریل سے دشمنی کرتا ہے اس نے تو قرآن مجید کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے اور فرمایا کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالی کافروں کا دشمن ہے. یعنی جبریل کی دشمنی ایک شخص کو کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے یہود جبریل سے دشمنی کرتے تھے، اس کے سیاق میں یہ آیت نازل ہوئی. جبریل امین تمام انبیاء پر وحی لائے، تمام رسولوں پر اللہ کا پیغام لے کر آئے. اب اگر میں یہ کہوں کہ جبریل امین تمام شریعتوں کے حافظ ہیں تو یہ غلط نہیں، کیونکہ تمام انبیاء پر تمام رسولوں پر اللہ کی وحی لاتے رہے. اب جبریل امین کو جب انسانی شکل میں بھیجا گیا تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے. صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ جبریل تم جتنا میرے پاس آتے ہو میں چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ میرے پاس آؤ. تو جبریل امین نے اس موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی اور جبریل امین نے اللہ کے نبی کو یہ سنایا پیغام کہ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس نہیں آتے، آپ کے رب کے حکم کے ساتھ آتے. یعنی میں اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، جب اللہ تعالی حکم دیتا ہے تب میں آتا ہوں. تو جبریل اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کے بھیجنے سے آئے. اب جبریل امین جو کہ تمام انبیاء اور رسولوں پر وحی لانے والے ہیں وہ انسانی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے حکم سے آئے، اللہ کے امر سے آئے اور ہمیں اور آپ کو اور اس وقت کے تمام صحابہ کو ایک مسئلہ سمجھایا. اور وہ مسئلہ یہ سمجھایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کے معاملات سب شریعت کے مطابق ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آنا پڑے گا. جبریل امین جیسا شخص بھی انسانی شکل میں آ جائے اور وہ چاہے کہ میں جنت کا طالب بن جاؤں تو اس وقت تک وہ جنت کا طالب نہیں بن سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے. حالانکہ وہ تو تمام شریعتوں کا لانے والا، اللہ کے حکم سے انبیاء پر وحی پہنچانے والا، لیکن وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کے رسول کی پیروی نہ کرے، جب تک اللہ کے رسول کی اتباع نہ کرے. چنانچہ جبریل امین نے جب یہ سوال کیا کہ آپ بتائیے اسلام کیا ہے، تو آپ نے اسے اسلام کے جو بنیادی ارکان تھے 5 ارکان وہ بتلائے کہ شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. یہ جو جواب ہے اس جواب نے ایک
اور سوال کا ہمارے سامنے جواب دے دیا۔ سوال یہ تھا کہ جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انسانی شکل میں آئے تو یہ کب آئے تھے؟ حدیث کے اندر اس تعلق سے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی سال مرقوم نہیں ہے۔ البتہ اتنا جواب سے ضرور پتہ چل رہا ہے کہ جبریل امین اس وقت آئے تھے جب نماز بھی فرض ہو چکی تھی، زکوٰۃ بھی فرض ہو چکی تھی۔ نماز تو مکی زندگی میں ہی فرض ہو گئی تھی، اور پھر باجماعت مدینہ کے اندر فرضیت ہوئی، اور اس میں تعداد رکعات کا جو اضافہ ہے، جو رمضان کے روزے ہیں وہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں، زکوٰۃ سن 4 ہجری میں فرض ہوئی ہے، اور حج کے بارے میں یہ ہے کہ 8 ہجری کے اندر فرض ہوا۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فرض ہو چکی تھی، اس کے بعد جبریل امین تشریف لائے، یہ تمام چیزیں فرض ہو چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، یہ اسلام ہے، اس کو ادا کرو۔ تو اس نے اس موقع پر کہا کہ صدق کا، آپ نے سچ کہا۔ اور اس بات پر صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسا سائل ہے کہ یسألہ، خود ہی سوال کر رہا ہے، ویصدقہ، اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ جبریل امین نے اس موقع پر جو صحابہ کرام موجود تھے انہیں یہ بتلایا، یہ تعلیم دی، یہ چیز سمجھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کریں تو آپ کی بات کا پر اب کسی قسم کے سوالیہ نشان اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب آپ کے جواب کے بعد سب سے زیادہ ایک سائل کے لیے لائق یہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ نے سچ فرمایا، اس لیے کہ یہ زبان اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتی، آپ کے زبان مبارک سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ تعلیم دی، یہ مسئلہ سمجھایا کہ آپ جو ارشاد فرمائیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ قابل تسلیم ہے، اس پر کسی قسم کی چوں اور چرا کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر سوال ہوا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا، دوسرا ایمان کے بارے میں۔ فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، جو اللہ نے کتاب نازل کی اس پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ پر ایمان لانا، تو اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے؟ یا فرشتوں پر ایمان لانا ہے، یا رسولوں پر ایمان لانا ہے، یا سابقہ کتابوں پر ایمان لانا ہے؟ تو کیا ایک انسان صرف یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا؟ یا بعض عقائد کی کتابوں کے اندر اس طرح کا جملہ لکھا ہوا ہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، جیسے اس کی صفات اور اسماء کے لائق ہے۔ نہیں، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس طرح سے مانا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود بیان کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی۔ اللہ کو اور اللہ کی صفات کو کسی انسان کی صفات سے تشبیہ دے کر نہ مانا جائے، اس لیے کہ اللہ کی مثل اس کائنات میں کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء،
اللہ نے اپنے بارے میں جس چیز کی خبر دی ہے اس کو اسی طرح مانا جائے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اور اسی میں ایمان کی بقا ہے۔ ایسے ہی فرشتوں کو ماننا، تو فرشتوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ میں نے شروع میں جبریل امین کے تعارف میں یہ بتایا کہ جبریل امین انسانی شکل میں آئے، تو ملائکہ کے بارے میں اہل علم نے فرشتوں کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ جسم نورانی یتشکل باشکال المختلفہ، کہ فرشتے جو ہیں یہ نورانی جسم ہے اور یہ مختلف شکل کے اندر آ سکتے ہیں، الا الکلب والخنزیر، کتے اور خنزیر کی شکل میں فرشتہ نہیں آ سکتا۔ اور یہی تعریف علامہ جرجانی نے کتاب التعریفات کے اندر جنوں کی بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم ناری یتشکل باشکال المختلفہ، کہ جن اسے کہتے ہیں جو آگ سے پیدا شدہ جسم ہے اور وہ بھی مختلف صورتیں بدل سکتا ہے، اس کے بارے میں استثناء نہیں ہے کہ وہ کتے یا خنزیر کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو فرشتوں کو اس طرح سے ماننا کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور قرآن مجید نے ان کے بارے میں بالعموم یہ فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی امر کی بھی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے اسے وہ انجام دیتے۔ حتیٰ کہ آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی ایک ذمہ داری لگائی کہ تم نے سور پھونکنا ہے، تو فرمایا کہ اس فرشتے نے وہ سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے، اصغى سمعه، اس کے کان اللہ کے امر کی طرف لگے ہوئے ہیں، وحنا جبهته، اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہے، اور وہ پورا تیار کھڑا ہے کہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہو تو وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سور پھونک دے۔ تو ایسا جب سے اللہ نے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر بس اس کی ایک یہی ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی کے لیے وہ کتنا تیار ہے کہ اس کو کسی وقت بھی حکم ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے نہ اس کو سونے کا فکر ہے نہ اس کی نیند کا مسئلہ ہے، وہ بس اللہ کے اس امر کے لیے تیار ہے تاکہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو جائے۔ تو فرشتوں کو اس طرح مانا جائے جیسے ان کے بارے میں بھی قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اس میں اپنی طرف سے اضافات نہ کیے جائیں۔ رسولوں کو بھی اسی طرح ماننا ہے جیسا رسولوں کے بارے میں قرآن نے اور احادیث نے ہمیں سمجھایا ہے، اور ہم رسول کے بارے میں اس پیغام سے، اس دین سے، اس دعوت سے آگے نہ بڑھیں اور اپنے طور پر رسول کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ کہیں جو رسول کی شان کے منافی ہو یا انبیاء کی شان کے منافی کوئی جملہ انسان اسی وقت کہے گا جب وہ اپنی سوچ سے کوئی بات کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تقدیر جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس پر ایمان لاؤ، بلکہ صحیح مسلم کے اندر یہ جو روایت ہے کتاب الایمان میں، اس میں عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث ایک ایسے موقع پر ارشاد فرمائی جب ان کے پاس دو تابعی آئے، ایک حمید بن عبد الرحمن ہے اور دوسرے یحییٰ بن یعمر ہے۔ یہ دونوں سفر حج کے لیے نکلے اور نکلتے ہوئے ان کے دل کے اندر، بصرہ کے اندر ایک فتنہ جنم لے چکا تھا، اس کے بارے میں اشکالات تھے، اور کہنے لگے اللہ کرے اس سفر میں ہماری ملاقات کسی اہل علم سے ہو جائے تو ہم اس کے سامنے اس مسئلے کو رکھیں۔ کہتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہماری ملاقات عبداللہ بن عمر سے ہو گئی۔
یہ دونوں شخص جو یہ آرزو کر رہے تھے یہ دونوں تابعی ہیں، اور تابعی آپ سب جانتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو۔ جب یہ دونوں عبداللہ ابن عمر کو دیکھتے ہیں تو دونوں گئے اور انہوں نے ان کے دائیں بائیں ہو کر درمیان میں عبداللہ ابن عمر کو لے لیا تاکہ دونوں شیخ سے کما حق کو ہو استفادہ کریں، اور انہوں نے کہا کہ بصرہ کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا ہے، معبد الجہنی جو ہے اس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، انسان جب کوئی کام کرتا ہے اس کام کے کرنے کے بعد وہ چیز سامنے آتی ہے، اللہ کو بھی اسی وقت علم ہوتا ہے۔ اس نے تقدیر کا جو اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے اور اس تقدیر کی جو کتابت پہلے ہو چکی ہے، ان تمام چیزوں کا انکار کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس موقع پر پھر یہ حدیث بیان کی، اپنے والد سے ذکر کیا، اور حدیث بیان کرنے سے پہلے کہا کہ اگر تم لوگ واپس جاؤ اور تمہیں یہ شخص مل جائے تو کہہ دینا کہ عبداللہ ابن عمر تم سے بری ہے، نہ تمہارا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا تم سے کوئی تعلق۔ اپنی اعلان برات کر دی اور انہیں بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ آج بہت سے لوگ جو گمراہ کن نظریات لوگوں میں پھیلاتے ہیں نا، وہ اپنی شاگردانہ حیثیت کو، اپنی تلمیذی حیثیت کو، اپنے آپ کو کسی شیخ کا شاگرد کہتے ہوئے لوگوں میں متعارف کراتے، جبکہ اس کے جو نظریات ہیں، اس کے جو خیالات ہیں، وہ سارے کے سارے مطلب کتاب و سنت کے مخالف ہیں، لیکن وہ لوگوں میں پذیرائی کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شیخ کا شاگرد ہوں، میں نے فلاں سے پڑھا ہے، میں نے فلاں سے پڑھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، اگر مطلب وہ میرا نام لے کر بھی کہے کہ عبداللہ ابن عمر نے یوں کہا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بالکل بری ہوں، بری الذمہ ہوں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ منہج سلف ہے کہ جہاں کہیں آپ کو کسی مسئلے کے اندر کوئی اشکال ہو گیا، آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ آپ اس سلسلے میں علماء سے رجوع کریں۔ حدیث جبریل نے آپ کو یہ سبق دیا کہ آپ ایسے موقع پر اہل علم کی طرف جائیں۔ آج ہم انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جس قدر فتنے دیکھتے ہیں، جس قدر ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہیں صحیح معنی کے اندر قرآن کی آیت یا صحیح معنی کے اندر بغیر اعراب کی کتاب کے حدیث پڑھنا نہیں آتی، وہ لوگ بیٹھ کر اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ علم کے ٹھیکیدار ہیں، اور اس سے زیادہ جہالت یہ ہے کہ لوگ اس کو سن کر کہتے ہیں اس کی یہ والی بات تو بڑی وزن والی ہے، اس کی اس بات میں تو بڑی جان ہے، اس میں تو بڑا دم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر ایک شخص جس کے بارے میں کچھ یہ گمان تھا کہ یہ دجال ہی ہے، آپ نے ایک موقع پر ابن سیاد سے انٹرویو کیا اور آپ نے فرمایا کہ انی خبأت لک، میں تمہارے لیے کوئی چیز اپنے سینے میں چھپاتا ہوں، میں کچھ پڑھتا ہوں، تم مجھے بتاؤ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے آپ کے قریب منہ کر کے کہنے لگا دخ دخ، ایسا لگ رہا ہے دھواں دھواں سا۔ آپ سورہ دخان کی آیت میں بے دخان مبین یہ لفظ پڑھ رہے تھے، وہ اتنا ہی پڑھ سمجھ سکا۔ آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ قریب قریب پہنچ گیا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ پورا تو نہیں پکڑا ہے لیکن تھوڑی بہت بات تو اس نے صحیح کہی۔ آپ نے اس کا سرے سے انکار کیا اور فرمایا کہ بس اس کے ساتھ جو اس کے شیاطین ہیں، جو اس کے چیلے ہیں، اس کی ایک حد ہے، یہ اپنی حد سے آگے نہیں جا سکتا، یہ کوئی نبی نہیں ہے، اس پر کوئی اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی۔ اس
اس کی حیثیت کو آپ نے بالکل کنڈم کر دیا. آپ نے اس کی حیثیت کسی 1% بھی اس کی حیثیت کو برقرار نہیں رکھا. تو یہ تقدیر کے تعلق سے جو فتنہ تھا، اس فتنے کے لیے جس دونوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کرا دی. عبداللہ ابن عمر نے پھر یہ ساری روایت پیش کی. تو اس روایت کو پیش کرنے کا ایک سبب یہ بھی بنا، جسے صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے. اس روایت سے ایک اور فائدہ ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ حج پر گئے یا عمرے پر گئے. اللہ تعالیٰ جو گئے ہیں اللہ ان کو بار بار لے جائے، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے. لیکن یہ جو حج کا سفر ہے یہ کوئی پکنک نہیں ہے، یہ کوئی گھومنے پھرنے اور سیاحت کا مسئلہ نہیں ہے. اس سفر کے اندر انسان کی نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ تعالی کسی صحیح اہل علم سے ملا دے اور کہیں علمی استفادے کا موقع مل جائے، جیسا کہ ان دونوں کی، یحییٰ بن یعمر کی اور حمید بن عبد الرحمن کی نیت تھی کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا اہل علم ملا دے تاکہ ہم اس سے مسئلہ ڈسکس کریں. اصل میں حرمین ایسی جگہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا. فرمایا کہ وہ ہر جگہ جائے گا لیکن وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اسے نظر آ رہا ہوگا کہ اللہ کے فرشتے کھلی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے، اس لیے وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو. بلکہ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر دجال اور طاعون یہ کبھی داخل نہیں ہو. تو یہ جتنے فتنے ہیں ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضروری ہے کہ انسان علماء کے ساتھ رابطے میں رہے. اب ایسے سفر میں انسان گیا ہو حج کے یا عمرے کے، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ہمیں لندن سے یہاں پاکستان آئے، ان کے کچھ رشتہ دار بریلوی مکتبہ فکر سے تھے، کچھ دیوبندی مکتبہ فکر سے تھے، کچھ ان کو اس طرف دعوت دے رہے تھے، کچھ اس طرف دعوت دے رہے تھے. حتیٰ کہ کہتے میں بالکل قریب کے دنوں میں تھا تو میرے کچھ سلفی دوست تھے، انہوں نے بھی مجھے دعوت دی، لیکن میں نے عمرہ کرتے ہوئے جانا تھا واپس برطانیہ. کہتے جب میں بیت اللہ گیا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس جگہ پر جو امام ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے، میں یہ دیکھوں کہ یہ امام کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے. اب امام کو نماز پڑھاتے ہوئے تو دیکھنا، پہلی صف میں جانا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ جو شروع ایام کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، سن 1996 کے اندر، اور یہ واقعہ بھی اسی سن کا ہے. اس نے کہا کہ میں جب بیت اللہ پہنچا، نماز پڑھی، تو ظہر کی نماز کے بعد جو بھی حرمین میں نماز پڑھاتا وہ 2 رکعتیں حتیم کے اندر پڑھتا ہے. وہ امام اب کا پتہ نہیں مجھے، اس وقت یہی معاملہ تھا. اور باقاعدہ دونوں طرف وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں، کسی اور کو اس موقع پر اندر نہیں جانے دیتے. وہاں لوگ کھڑے ہو کر صرف اس امام کو دیکھتے ہیں کہ یہ نماز کیسے پڑھ رہا. وہ ساتھی مجھے بتانے لگے کہ میں نے دیکھا اور جا کر جب اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے ساری حقیقت سمجھ میں آ گئی. بس اللہ نے میرا دل کھول دیا اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک ایسی جگہ پر جہاں کوئی عام آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر اس جگہ پر کوئی بندہ ہے تو یقیناً یہ طرز عمل کتاب و سنت کے مطابق. کہتے اس دن سے میں وہاں سے یہ دولت لے کر گیا اور اب تک اللہ نے اس کو اس پر قائم رکھا. اسی طرح یہ تاریخی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ بیت اللہ کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد دور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، الی یومنا ھذا، آج کے دن تک یہ وہ بات ہے جو ایک چیلنج کی حیثیت میں ہے کہ آج تک اس جگہ پر، اس مصلی پر کوئی ایسا امام نہیں آیا جس نے بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھائی۔ یہ اس بات کی صداقت ہے۔ آج تک اگرچہ کئی اختلافات آئے، ایک دور ایسا بھی آیا جس میں کہا جاتا ہے کہ 4 مصلی بن گئے بیت اللہ میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ایک بادشاہ کی طرف سے معاملات ہوئے تھے 7ویں صدی ہجری کے اندر، اور کچھ عرصے تک وہ معاملات رہے، اس کے بعد وہ معاملات ختم ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال ایسے موقع پر بھی نماز اول وقت میں پڑھی گئی، اذان جس طرح آج ہو رہی ہے اسی طرح ہوتی رہی، اقامت جس طرح آج ہے ہماری مساجد کے اندر یا بیت اللہ کے اندر اسی طرح رہی۔ وہ سارے معاملات اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ معاملات اسی طرح رہے۔ اب یہ حدیث جبریل کے تعلق سے کچھ باتیں باقی تھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مہمان جو آئے ہوئے ہیں ان کا حق زیادہ ہے، میں اپنے ٹائم سے بھی کچھ منٹ زیادہ بڑھ گیا ہوں، پھر کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کچھ باتیں کی ہیں اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔